الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن نے باب بادار باب مناقب عمار و حذیفہ رضی اللہ عنہما، باب حضرت عمار اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان، یعنی دو صحابی ہیں عمار اور حذیفہ، اور انہیں کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری اور الرحمن نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 3742 عن علقمہ قال قدمت الشام۔ علقمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ملک شام آیا، شام ایک جگہ، فصلیت رکعتین، تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم قلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، پھر میں نے کہا کہ اللہ میرا تو کوئی ایک نیک ساتھی بنا دے، یعنی کوئی ایسا آدمی ملے جو نیک ہو اور اس کی صحبت مجھے مل جائے۔ غور کریں کہ پہلے آنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی دعا وغیرہ کرنی ہے تو اگر کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، وضو کریں، تحیۃ مسجد کی نیت سے پڑھ لیں، مسجد میں آئیں، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مانگیں، تنہائی میں اس کے مانگنے کا ایک مزہ بھی ہے، اور اللہ جلد ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں آیا ملک شام اور مجھے میری خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی نیک آدمی کی صحبت مل جائے، ساتھی مل جائے، تو میں نے پہلے کیا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ فاتحت قوما فجلست الیہ، دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں کچھ لوگوں کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا، کیونکہ نیک ساتھی کی تلاش ہے تو دعا بھی اور کوشش بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ صرف دعا پر اکتفا یا صرف کوشش پر اکتفا یہ اسلامی مزاج نہیں، دعا بھی کوشش بھی۔ یہ دعا کیے اور اس کے بعد آ کر لوگوں کے پاس بیٹھ گئے، وہی نہیں بیٹھے، کیونکہ کوشش کریں گے نا، تلاش کریں گے تو تلاشی کے لوگوں کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ کہہ فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنبِي، کہہ میں بیٹھا کہ دیکھا ایک بزرگ آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے، میرے بازو بیٹھ گئے۔ بس اللہ کیسے دعا قبول کرتا ہے بھئی، ان بزرگ کے پاس نہ تو کوئی فرشتہ آیا ہوگا، نہ اللہ کا کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی کہ بھئی تمہارے لیے کوئی دعا کر رہا اور جا کر کے وہاں بیٹھ جاؤ، لیکن دلوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ اگر کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور جا کر کے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے، تو ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو کہہ رہے میرے پہلو میں ایک بزرگ آ کے بیٹھ گئے، قلت من ھذا، تو میں نے کہا بھئی یہ کون بزرگ ہے، دیکھنے میں لگتے ہیں بزرگ ہے، دیندار ہیں، تو سوال کیا بھئی ہیں بزرگ کون؟ قالوا ابو الدرداء، تو لوگوں نے بتایا یہ صحابی رسول ابو الدرداء ہے، صحابی ہیں ابو الدرداء، بزرگ ہو چکے ہیں، بڑی نیک ہستی ہے۔ فقلت انی دعوت اللہ ان یسر لی جلیسا صالحا، تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الدرداء سے کہا، اس بزرگ سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما جس کی صحبت مجھے مل جائے، فیسرک لی، تو اللہ نے آپ کے بارے میں میری دعا قبول کر لی، یعنی آپ کو میرا ساتھی بنا لیا۔ کالا ممن، تو بیان کرتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا ممن انتا، تم کہاں سے ہو، یعنی کہاں سے آئے؟ قلت من اہل کوفہ، تو علقمہ کہتے میں نے کہا میں کوفہ سے ہوں، میرا تعلق کوفہ سے ہوں اور کوفہ سے آیا ہوں۔ قالا ولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، تو اس بزرگ نے کہا کیا تمہارے پاس ابن ام عبد صاحب النعلین والوساد اور والمطہرہ نہیں ہے، یعنی مراد تھا عبداللہ ابن مسعود، کہ کیا تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود صحابہ رسول نہیں ہے وہاں؟ کہ وہ بھی تو بہت نیک ہیں، بہت بزرگ ہیں، ان کی صحبت بھی آپ لو نا، وہ بھی کافی ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ ہمیں تلاش رہے ہو، جبکہ جہاں سے آئے ہو وہاں بھی بزرگ موجود ہے۔ پھر آگے فرمائے افیکم الذی اجار اللہ من الشیطان علی لسان نبی، کہ کیا تمہارے پاس وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جن کو اپنے نبی کی زبانی پر شیطان سے پناہ دے رکھی تھی،
اور مراد تھا عمار بن یاسر، کہ یہ عمار بن یاسر ہی ہیں جن کو اللہ نے شیطان کے شر سے محفوظ دے رکھا تھا، اور یہ خبر اللہ نے نبی کے ذریعے ان کو بتا دی تھی۔ تو کہا عمار جیسے بزرگ بھی وہاں موجود ہیں، کس کو تم تلاش رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا اولیس فیکم صاحب السر النبی الذی لا یعلم احد غیرہ، کہ کیا تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں نہیں ہیں، کہ جن کے پاس وہ راز تھے جن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور مراد تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ صحابی رسول ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، یعنی کوئی راز کی بات ہوتی تو آپ اسے کرتے، اور اتنے یہ محفوظ اس کو رکھتے کہ کہیں اس کو لیکیج نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو فضیلت ہو گئی کہ عمار بن یاسر، اسی طرح حضرت حذیفہ دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ بزرگ ہستی نیک لوگ ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت اختیار کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کے الٹا بھی ہے کہ اگر برے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے تو اس کا اثر برا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ تجربات بھی بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔